ناظرین السلام علیکم. ناظرین آج پاکستان سمیت ساری دنیا کی نگاہیں سعودی عرب کی طرف مرکوز ہیں، جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پہلے بیرونی دورے پر آج پہنچے ہیں. اس بیرونی دورے میں جو 120 دنوں میں کی پریزیڈنسی میں ان کا پہلا بیرونی دورہ ہے. سعودی عرب میں 2 دن گزارنے کے بعد وہ اسرائیل جائیں گے، اسرائیل کے بعد یورپ آئیں گے جہاں نیٹو کی لیڈرشپ سے ان کی ملاقات ہوگی. اس کے بعد عیسائیت کے مقدس شہر ویٹیکن کا رخ اختیار کریں گے جہاں پوپ فرانسس سے ملاقات کریں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 120 دن کی پریزیڈنسی کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہے، فورن ٹرپ ہے، جبکہ اسی ٹائم پیریڈ میں پریزیڈنٹ اوباما 9 ممالک کا دورہ کر چکے تھے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی داخلی امریکہ کی اندرونی سیاست میں مسلسل مشکلات کا شکار ہیں، اور ان کی ان مشکلات میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب انہوں نے FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی کو برخاست کیا، فائر کیا، نوکری سے نکال دیا. اور بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ اس سے پہلے وہ جیمز کومی کو یہ کہہ چکے تھے کہ روس کے حوالے سے ان کی کیمپین، روس کے درمیان جن تعلقات کی انویسٹیگیشن یا تحقیقات FBI انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس انویسٹیگیشن کو روکنے کی خواہش کا وہ اظہار کر چکے تھے، جسے امریکن قانون میں obstruction of justice سمجھا جاتا ہے. اور لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت جلدی امپیچمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. تاہم اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اس خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس موقع پہ یہ سوچتے ہیں کہ انٹرنیشنل لائم لائٹ امریکہ کے اندر ان کے سیاسی مسائل کو حل کرنے میں کسی حد تک ان کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. سعودی عرب میں 40 اسلامک ممالک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی خواہاں ہے. پاکستان کے وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب بھی کل سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، اور ایک توقع ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ابھی اعلان اس کا نہیں ہوا، لیکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو سکے گی. آج کے اس پروگرام میں ہم بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لیں گے کہ سعودی لیڈرشپ کا ایجنڈا کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا کیا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا اس ملاقات میں ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے. ناظرین آج ہی کے دن وزیر اعظم پاکستان کے ایڈوائزر آن فورن افیئرز جناب محترم سرتاج عزیز صاحب نے پاکستانی میڈیا کے ایڈیٹرز اور ٹیلی ویژن اینکر سے ملاقات بھی کی، اور اس کے بعد ایک مختصر پریس کانفرنس میں ان سوالات، خدشات اور بدگمانیوں کا جواب دینے کی کوشش کی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ میں کلبھاشن جادو کے حوالے سے جو ICJ نے اسٹے آرڈر دیا ہے، اس کے حوالے سے جو سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں، پورے پاکستان کے ذہن میں، ان سوالوں کا سرتاج عزیز صاحب نے جواب دیا، نلیفائی کیا، ایکسپلینیشن دی. ایک ٹکڑا سنیں. جو ہمارا ڈیسیژن تھا وہاں جانے کا، وہ ایک پازیٹیو ڈیسیژن تھا. انڈیا جیت گیا اور پاکستان کو ڈیفیٹ ہوئی. یہ پیش از وقت بھی ہے اور انیکوریٹ بھی ہے، کیونکہ یہ صرف پروویژنل آرڈر ہے. ناظرین یہ تو بات صحیح کہتے ہیں سرتاج عزیز صاحب کہ یہ ایک پروویژنل آرڈر ہے، لیکن بہت سی چیزیں سرتاج عزیز صاحب ایسی بھی کہہ رہے ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں. اس سے ذرا سنیے. جو میرٹ کے ہے اور جورسڈکشن کا معاملہ ہے، اس پہ کوئی پروناؤنسمنٹ نہیں کی. وہ دے ریمین آن دا ٹیبل. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جی ہم اس کیس کو سنیں گے اور اس دوران میں آپ ایکسیکیوٹ نہ کریں، ڈیتھ سینٹنس کو کیری نہ کریں. ناظرین محترم سرتاج عزیز صاحب کے ایک کامنٹس تو آپ نے سنے. بصد احترام جو بات بہت پریشان کن ہے، جو بڑی تعجب کی ہے، جو بڑی حیران کن قسم کی بات ہے کہ محترم سرتاج عزیز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ICJ نے ابھی صرف کیس سننے کا فیصلہ کیا ہے. ICJ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اس کی جورسڈکشن بنتی ہے. ہم نے ICJ کے پریزیڈنٹ رونی ابراہم صاحب کی جو پوری انگریزی کی شستہ زبان میں تقریر سنی ہے اپنے یعنی گناہگار کانوں سے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس سٹیج پہ ICJ یہ سمجھتی ہے کہ ICJ کے اس کیس کو سننے کی جورسڈکشن بنتی ہے. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، بیکاز ICJ کی جورسڈکشن بنتی ہے تو ICJ پورا کیس جو ہے وہ سن رہی ہے. اور پاکستان کی حکومت کو، محترم سرتاج عزیز صاحب کو، پاکستان کے فورن آفس کو، نواز شریف صاحب کی حکومت کو، پاکستان کے اداروں کو یہ اب سوچنا چاہیے کہ اگر ICJ نے کل کلاں اس کیس کو سننے کے بعد یا اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی ایمبیسی کی، ان کے مشن کی کاؤنسلر ایکسیس بنتی ہے، ان کو کاؤنسلر ایکسیس دی جائے، تو پھر نواز شریف صاحب کی حکومت، سرتاج عزیز صاحب اور پاکستان کا فورن آفس اور ادارے اس موقع پہ کیا کریں گے، وہاں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی. دوسرا جو پوائنٹ سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ ہمیں محض 5 دن دیے گئے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے. اب اس صورتحال کو الٹ دیں. اگر ISI کا کرنل ہندوستان کے پاس ہوتا، انہوں نے سزائے موت دی ہوئی ہوتی تو، اور ICJ 5 دن کے نوٹس پہ ہندوستان کو سمن کر لیتی، بلا لیتی، طلب کر لیتی،
تو کیا ہندوستان کی ٹیم اسی طرح سے گرتی پڑتی بھاگتی دھوڑتی بدحواسی کی صورتحال میں بغیر تیاری کے ہیگ میں لینڈ کر جاتی، یا ہندوستان کی حکومت سیاسی طور پر کوئی اور حکمت عملی اختیار کرتی، کوئی اور آرگومنٹ لیتی، کوئی ٹائم بائنگ کرتی، کوئی بہتر تیاری کرتی؟ بڑے اہم سوال ہیں محترم سردار عزیز صاحب کے لیے. اور فائنلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 70 برس سے پاکستان کی حکومتوں نے جب بھی پاکستان کے عوام سے بات کی ہے، پاکستان کے میڈیا سے بات کی ہے، تو الزام لگائے ہیں تحکمانہ انداز سے اور بڑے روب سے بات کرنے کی کوشش کی. یہ ریت ہے یہاں کی، ہماری سرزمین کی. عوام کی خواہش یہ ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومتوں میں اتنی اخلاقی جرت ہو، اتنی کیپیبلٹی ہو کہ جب دنیا سے بات کریں تو دنیا کی بھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکیں، دنیا کے ساتھ بھی پیشہ لڑا سکیں. اس دن کا ہم انتظار کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو اتنا بڑا انٹرنیشنل اجتماع اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں سعودی عرب کی ان کا ایجنڈا کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایجنڈا کیا ہے، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ایجنڈا کیا ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد، مسلم ممالک کی لیڈرشپ کا غیر معمولی اجتماع، پرائم منسٹر نواز شریف ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے خواہاں. ڈونلڈ ٹرمپ کا گیم پلان کیا ہے، سعودی لیڈرشپ کا گیم پلان کیا ہے، نواز شریف صاحب کا گیم پلان کیا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ. ویری وارم ویلکم ٹو یو. جنرل صاحب، گیم پلان کیا ہے، سعودی گیم پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سعودیز کے بنیادی طور پہ دو انٹرسٹ ہیں. ایک تو خطے میں ایک وقت تھا کہ ان کو امریکہ کی بڑی سپورٹ حاصل تھی، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ایران کی طرف سے یا اور کسی ملک کی طرف سے، اوباما سے پہلے. لیکن جیسے ہی اوباما نے ایک ایگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ، یہ جو جوائنٹ کمپریہنسو ایگریمنٹ کیا، اس کے بعد سے انہوں نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں فیلنگ تھی کہ اب وہ ابنڈن کر رہے ہیں، امریکنز ان کو ابنڈن پیچھے ہٹ رہے ہیں، جس سے وہ بڑے تشویش میں تھے. تو ایک تو یہ وہ اپنے امریکنز کا وہ انٹرسٹ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، لیڈرشپ دکھائیں گے کہ ہم اتنے ملکوں کو ساتھ رکھ رہے ہیں، سو ہماری آواز ہے بڑی. ایک لیڈرشپ ہے ہمارے پاس اسلامی دنیا کی. کسی وقت میں وہ تیل کی وجہ سے امپورٹنس تھی ان کی، اب وہ اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے اپنی امپورٹنس بنا کے تو ٹرمپ کو اٹریکٹ کریں گے. تو ٹرمپ کا کیا گیم ہے؟ اب ٹرمپ کا بہت امپورٹنٹ گیم ہے. دیکھیں، ٹرمپ جو ہے ایک تو کچھ نہ کچھ وہاں سے حاصل کر کے اپنے ملک میں اپنی پوزیشن رکھنا چاہتا ہے، گو کہ اس کا امپیکٹ کوئی خاص، اس کے جو مسائل ہیں وہاں پہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. جو مسائل ان کے انٹرنل پرابلمز ہیں، مسائل کیا ہیں ان کے؟ مسائل خاص طور پہ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز آ رہی ہیں. ابھی یہ ریسنٹلی جیمز کومی کو انہوں نے جو سیک کیا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ ابھی اندر کی باتیں وہ کھول رہا ہے کہ ان کے تعلقات کیا ہیں. جو میمو آپ کا اشارہ ہے کہ جو میمو اس کا نکلا ہے ایف بی آئی میں، جس میں اس نے کہا میمو کی ساری تفصیل آئی ہے، انہوں نے اس کو کہا کہ جنرل مائیکل فلن جو ہے، اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ چیز زور پکڑتی جا رہی ہے وہاں پہ. سو ادھر تو نہیں، لیکن یہاں پہ وہ کچھ گینز لے کے جائے گا پولیٹیکل، لیکن اس سے زیادہ کہیں گینز کیا ہوں گے؟ امریکہ کی انویسٹیگیشن میرا اپنا خیال ہے کہ یہاں سے زیادہ تر وہ کوشش کرے گا کہ سیلز اپنی کر کے جائے. ابھی خبر یہ ہے کہ $110 بلین کے تو سودے ہو چکے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ سعودی عربیہ 300 بلین تک لے جانا چاہتا ہے. سو یہ مارکیٹنگ کریں گے. اس کا فائدہ کس کو؟ سعودی عرب کو یا امریکہ کو؟ نہیں، امریکہ کو. سعودی عرب تو دیکھیں نا، الٹیمیٹلی خدا جانے وہ ریٹس ان کو کیا دیتے ہیں، کتنا پیسہ بٹورتے ہیں، اور چیزیں کیا واپس ملتی ہیں، کیا استعمال ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی. سعودیز اس وقت ایک بڑی فرینٹک قسم کی وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. بنیادی طور پر امریکن معیشت کے اندر معیشت کے لیے پیسہ آئے گا، اور ان کو اندازہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جاب کریشن میں آسانی رہے گی. کمپنیز کو پیسہ ملے گا. اندازہ ہے کہ اس وقت جو کنگڈمز ہیں، یہ جو ایمریٹس وغیرہ ہیں مڈل ایسٹ کی، اور سعودی کنگڈم وغیرہ، ان کے پاس پیسہ بڑا کافی ہے، اور وہ کسی نہ کسی ذریعے پیسہ نکلوائیں گے. لیکوڈ کیش ہے. چنانچہ سب سے پہلے ویپنز کے ذریعے، اور پھر میرا خیال ہے کہ اور کوئی ہو سکتا ہے کنسٹرکشن پروجیکٹس لے جائیں کوئی، اور ان کو ڈیولپمنٹ. لیکن دوسری طرف ایران حسن روحانی 57% ووٹ لے کے انتہائی پاپولر طریقے سے کامیاب ہو گئے. اچھا، حسن روحانی نے بھی جو ڈیمونسٹریٹ کیا پہلے اپنا کانڈکٹ، اس میں نظر آتا ہے کہ وہ بھی ویسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اوپن اپ کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سعودیز کی یہ کوشش جو کچھ بھی ہوگی،
وہ اگر تو اسرائیلی پریشر رہا امریکن کے ساتھ تو پھر تو یہ شاید چلتی رہے، ورنہ بالآخر ایک وقت آئے گا کہ امریکنز کو ایران کے ساتھ آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا کچھ سے کیا مطلب؟ کچھ نہ کچھ سے میری مراد یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ تو انہوں نے کیا ہی ہوا ہے، جوائنٹ کمپریہنسو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. چنانچہ اب ایز سچ ڈسپیوٹ نظر نہیں آتا کہ کوئی ایسی چیز بن جائے. ایرانی موقع بھی نہیں دے، ایرانی موقع بھی نہیں، جبکہ ایرانیوں نے بہت سارے بزنس ویسٹ کو دیے ہیں. انہوں نے اٹلی میں جا کے بڑے ڈیل کیے ہیں، فرانس کے ساتھ ڈیل کی، ان کے پاس بھی پیسے ہیں. چنانچہ الٹیمیٹلی وہ اکنامک جو کمپلشن امریکہ کی جو لبرل کلاسز ہیں، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، فارن پالیسی، فارن افیئرز، ان کا جھکاؤ بھی ایرانیوں کی طرف ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایران جس طرح اب آگے سے ایک ایز اے ماڈریٹ اسٹیٹ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے روحانی صاحب کے نیچے، تو لگتا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ یہ سعودیز کی یہ کوشش بہت دور تک نہیں جائے گی، اور الٹیمیٹلی امریکن جو ہیں وہ کھلیں گے ایران کے ساتھ، اور کچھ نہ کچھ ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی تعلقات. نواز شریف صاحب وہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اچھا، اب ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا اپنی ایکسیپٹنس اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ وہ بھی ویسٹرن ورلڈ کے لیے ویلیوبل ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے لیے، اور اس میں ان کو اپنی وقت جتانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا تاکہ آگے پھر 5 سال. اچھا، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک پیس نیو یارک ٹائمز میں چھپا ہے آج ہی کے دن میں پیٹر بیکر کا، جو ہے کہ ٹپس فار دا لیڈرز میٹنگ ٹرمپ، keep it short and give him a win. وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اٹینشن سپین بڑا چھوٹا ہے، 30-40 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جس سے بھی ملے وہ ان کی ایک تو تعریف کرے اور ان کو کچھ نہ کچھ دے دے. تو چائنیز اور جتنی بھی لیڈرشپ وہاں پہ آ رہی ہے، اس پیس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کنسلٹنٹ ہائر کیے ہوئے ہیں، بروز ایلن، میکنزی اینڈ میکنزی، اور وہ کنسلٹنٹس ایڈوائز کرتے ہیں فارن گورنمنٹس کو کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس طرح کی بات کریں. تو چائنیز نے ان سے آ کے بات کی کہ جی ہم آپ کو ٹریڈ بیلنس امپروو کرنے کے لیے 100 دن میں ایک پلان دیتے ہیں، اور ہم نارتھ کوریا کی بازو مروڑیں گے، اس پر دباؤ ڈالیں گے. اسی طرح جو اسرائیل کے نیتن یاہو، انہوں نے جارڈ کوشنر جو ان کے داماد ہیں اس سے اپنی دوستی نکال لی. اسی طرح جو اسے کہتے ہیں جسٹن ٹروڈو ہیں کینیڈا کے پرائم منسٹر، انہوں نے دوستی کر لی ایوانکا ٹرمپ سے. باقاعدہ ایک تصویر آئی تھی جس میں کہ ایوانکا ٹرمپ بہت ہی محبت سے جسٹن ٹروڈو جو ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے شہر میں وہ گرفتار ہیں. تو معاملات کچھ اس قسم کے ہیں. تو نواز شریف صاحب کیا کہیں گے اگر 5-6 منٹ ان کو ملیں گے؟ میاں صاحب کا اپنا بھی میں نے سنا ہے کہ ان کا بھی اٹینشن سپین جو ہے بڑا کم ہے. اچھا، تو یہ تو دو جو ایک ہی جیسی پرسنالٹیز وہاں اکٹھی ہو جلدی بات کریں تو جلدی معاملہ طے ہو جائیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں شکیل افریدی کا بڑا ذکر کیا تھا، اور وہ اس کو لینا چاہتے تھے. یہ غالباً انہوں نے اپنے الیکشن کی کیمپین میں ایک خاص پوائنٹ بنایا. تو نواز شریف صاحب کل اعلان کر دیں گے؟ میرا اپنا خیال ہے کل غالباً کی میٹنگ ہوگی، میٹنگ ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں وہ بات ان سے کرائیں گے، وعدہ کرائیں گے، اور کچھ ٹائم مانگ لیں گے کہ لیٹ می پریپیئر دی گراؤنڈ اینڈ دین ویل کمپلائی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ شکیل افریدی کچھ وقت کے بعد کسی نہ کسی بہانے چلا جائے. اچھا دیکھیے، اس انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹوٹل دورے پہ جو نکلے ہیں 5, 6, 7, 8 دن کے، اس میں سے صرف 2 دن ان کے سعودی عرب میں ہیں. اس کے بعد انہوں نے اسرائیل جانا ہے، اسرائیل کے بعد انہوں نے یورپ جانا ہے، ویٹیکن بھی جانا درمیان میں، یورپ جانا ہے نیٹو ممالک سے بات کرنے کے لیے برسلز، اور پھر انہوں نے ویٹیکن جانا ہے پوپ فرانسس سے ملنے کے لیے. تو سعودی عرب میں ان کے 2 دن ہیں، اور 40 ممالک کی لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ جمع ہے. تو سب سے ان کو ہینڈ شیک کرنا ہے، اور پہلے سیٹرڈے میں وہ نہیں ہوگا کیونکہ سمٹ ہوں گے، لارج سمٹ ہوں گے ریڈیکلزم پہ. کل ان 40 ممالک کے بہت سے لیڈرز کے ساتھ، اور ہمیں جو پتہ چلا، جو چیز چھپ چکی ہے کہ پاکستان کی بڑی سفارش ہے، نواز شریف صاحب کا بہت پریشر ہے پرنس محمد بن سلمان پہ، اور انہوں نے ان کو گارنٹی کیا ہے کہ وہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں. لیکن یہ ملاقات تو زیادہ سے زیادہ 8-10 منٹ کی ہوگی. میں آپ کو 30 سیکنڈ کی چاہیے. 30 سیکنڈ اٹینشن سپین تو وہی ہے. چنانچہ آپ اسی میں اگر کوئی بات ایسی کر لیں تو وہ کافی. تو نواز شریف صاحب کے پاس اگر 5-7 منٹ مل گئے تو وہ کافی ہو. نواز شریف صاحب کے پاس 4 چیزیں ہیں. ایک شکیل افریدی میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، ایک افغانستان میں اسے کہتے ہیں معاملات کا حل چاہتا ہوں، میں ہندوستان سے بہتر تعلقات کا خواہاں ہوں، اور میں ریڈیکل اسلامزم کے خلاف میں یہاں سٹرگل کر رہا ہوں. 5ویں تو کوئی چیز ہے نہیں یہاں پہ. لیکن یہ چیزیں آلریڈی ہم کر رہے ہیں. ریڈیکل اسلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ملک میں کافی سارے میجرز لیے. نیشنل ایکشن پلان انفیکٹ بہت ساری تھی اسی کے لیے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ ہم نے بڑی کوششیں کی، لیکن وہ صرف ہم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اور جو میجرز ہم کر رہے ہیں وہ امریکنز کے نالج میں، کیونکہ نیٹو کے تھرو ہم کرتے ہیں، نیٹو فورسز وغیرہ جو یہ تو ہو گیا کہ ہوگا کہ کچھ. لیکن کیا نواز شریف صاحب کی مینٹل ایکویشن، وہ بھی بڑے جذباتی سے ہیں. نواز شریف تو خیر جذباتی نہیں ہے، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں نواز شریف صاحب کی ایکویشن ایک ہینڈ شیک میں سیٹل ہوتے نظر آ رہی ہے آپ کو کل؟ دیکھیں، دونوں بزنس مین ہو تو جانی چاہیے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بزنس کے نقطہ نگاہ سے نواز شریف صاحب ٹرمپ کی جو اندر کی سوچ ہے وہ بڑی جلدی سمجھیں گے،
اور میرا تو اپنا خیال ہے کہ اگر ایک بھی یہ نقطہ پورا ہو جاتا ہے، صرف باقی بڑے لمبے لمبے اسٹریٹجک قصے ہیں اس میں وقت لگ جائے گا. جو بڑا جلدی ریٹرن مل سکتا ہے ٹرمپ کو وہ یہی ہے کہ شکیل افریدی مل جائے اور وہ اس کو ڈکلیئر کر دیں ایز اے وکٹری. ہی گیٹ سم تھنگ. از اے گڈ گائے. نواز شریف از اے گڈ گائے. 5 سال اس میں 4 سال اوباما 5 سال تقریباً اس میں ناکام رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے. ایک پیس چھپا ہے نیو یارک ٹائمز میں بڑا انٹرسٹنگ، جس میں ہے کہ ٹرمپ گوز ابراڈ، نکسن ٹرائیڈ دا سیم تھنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھی اپنی ایک لیجیٹمیسی ڈھونڈ رہے ہیں بیکاز ٹرمپ کو بڑے مسئلے ہیں اس وقت لیجیٹمیسی کے امریکہ کے اندر. وہاں لگ رہا ہے کہ امپیچمنٹ ہی شروع ہو جائے گی. تو نواز شریف صاحب کو بھی بڑے مسئلے ہیں، پاناما کیس کا ڈیسیجن، JIT وغیرہ. تو ٹرمپ اپنی لیجیٹمیسی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان کو نہیں مل پائے گی بیکاز امریکی تو بڑے سیانے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کو لیجیٹمیسی مل جائے گی ٹرمپ سے ملاقات؟ جی، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، جہاں ان کی انٹرنل پالیسیز ہیں اس میں پرنسپلز، لیگل ان کے لا وغیرہ جو اپنے ملک کے ہیں، وہ ہیومن رائٹ سے وہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. ادھر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. ہمارے ہاں امریکی ویسے بھی دنیا سے امپریس نہیں ہے، اور دنیا سے نہیں، وہ دنیا پوری کو گھاس نہیں ڈالتے. وہ تو ان کا اپنا جو کچھ اندر چل رہا ہے، جو کچھ بھی وہ جیسے نکسن کا کیس ہوا تھا، باہر جتنے جی چاہے اس نے دیکھیں نا. نکسن وہ آدمی تھا جس نے چائنا کے ساتھ بہت بڑا اتنا آج دن تک وہ یاد کرتے ہیں، پاکستان کا رول بھی مانتے ہیں، لیکن اس چیز نے بھی اس کو لیجیٹمیسی نہیں دی. جون میں جب اس سے بڑا تو کوئی واقعہ تو وہ ایجپٹ چلے گئے، اسرائیل چلے گئے، ماسکو چلے گئے، بڑے کامیاب ان کے دورے تھے، لیکن مہینے کے بعد ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا. اب ان سے بڑا تو کوئی بھی ایونٹ نہیں ہو رہا ٹرمپ کی زندگی میں جو یہاں پہ ہو کہ آپ کمپیئر کر لیں کہ جی اس طرح کی کوئی اوپننگ مل رہی ہے امریکہ کو. تو اس لیے ٹرمپ کا تو آپ سوچیں نا کہ کوئی اس کو لیجیٹمیسی ایڈوانٹیج ہوگا ان چیزوں کی وجہ سے. البتہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی وکٹری جو پاکستان جیسے ملک دے سکتے ہیں، اور میاں صاحب اس میں یہی شکیل افریدی کا ہے، خود ملک میں ان کی ایک ساکھ بڑھ سکتی ہے. وہ امپریشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ امریکہ میں آج بھی ان کی پذیرائی ہے، وہاں پہ ان کو ویلیو کیا جاتا ہے. امریکہ کا دورہ مل جائے گا اور 41 شاید مل جائے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ 41 ممالک سعودی عربیہ کے علاوہ اگر کسی اور کو الیکٹ سلیکٹ ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. تو یہ چیز ایک اس سے نواز شریف صاحب کے جو کنٹری کے پاکستان میں تو چونکہ لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں گوروں سے، باہر کی دنیا سے، تو نواز شریف صاحب کی جو سیاسی مسائل اور چیلنجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس ملاقات سے؟ وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن جو ان کے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک ٹیم ہے جو ان کو ہر وقت ڈیفینڈ کرتی ہے، پاناما لیک ہو یا ڈان ہو یا کوئی بھی ہو، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پوائنٹ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور وہ اس کو بیٹ کریں گے کہ جی بڑا کامیاب دورہ کیا، بینرز بھی لگا دیں گے، اور اس سے ایک پبلک ریلیشننگ کی ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی یہاں پہ. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں ابھی وکلا کی ایک موومنٹ اٹھنا شروع ہوئی، وہ اس کو پرائم منسٹر کو پریشرائز کر رہے ہیں. تو بڑی مار پیٹ ہو گئی ہے لاہور میں، آج مار پیٹ بھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آج جلوس نکلا ہے مال روڈ پہ لاہور پہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو پاکستان میں بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سو مشکلات رہیں گی. یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ اتنی مشکلات نہیں ہوں گی کہ پرائم منسٹر مجبور ہو جائے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. نواز شریف صاحب کی شاید اتنی نہیں ہے جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ ہے. بہت شکریہ. وہاں کے قوانین اور اصولوں کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں رول آف لا ہے اور وہاں پہ شخصی کنٹرول نہیں ہے، وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنل سسٹم ہے. امریکہ بہرحال ایک سسٹم ہے. جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے یہ ڈسکشن دیکھی، بہت ہی تیز و تند و بہت ہی تیز یہ ڈسکشن اور انالیسس آپ نے دیکھا سعودی عرب میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ممکنہ ملاقات کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہم نے ایک دن پہلے انٹرویو ریکارڈ کیا آزاد کشمیر کے صدر جناب سردار مسعود خان صاحب کے ساتھ آزاد کشمیر کے حوالے سے، پاکستان دنیا کو اپنا موقف کیوں نہیں سیل کر پاتا، سی پیک کے اندر کشمیر کہاں فٹ ہوتا ہے، وہ دیکھیے گا بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، میں موجود ہوں آزاد جموں کشمیر کے پریزیڈنٹ جناب سردار مسعود خان صاحب کے ساتھ. سردار صاحب آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کم از کم 35 برس تک سفارتکار رہے، اور سفارتکاری اور ڈپلومیٹک ایکسپیرینس میں آدھے سے زیادہ وقت اقوام متحدہ کے ساتھ گزارا. چین میں 8 برس گزارے، پاکستان ایمبیسڈر ٹو چائنا، پاکستان پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو یونائٹڈ نیشن. چینی زبان پہ بہت مہارت رکھتے ہیں، عبور رکھتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب، ویری وارم ویلکم ٹو یو. شکریہ. Given your background in diplomacy, United Nation, China, let me start with this question. دنیا کشمیر کے اوپر پاکستان کے موقف کو سیریسلی کیوں نہیں لیتی؟ 2 باتیں کہوں گا. ایک یہ کہ نہ تو کشمیری تنہا ہے نہ پاکستانی تنہا ہے. پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے دنیا کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک اعتبار سے آپ کی بات درست ہے کہ اس سطح پہ ہمیں حمایت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ ہم نے سن 1971-72 سے لے کر اب تک جو ہے یہ 3-4 دہائیاں گزری ہیں، اس میں ہم نے بائیلیٹرل ٹریک میں بہت زیادہ اعتبار کر لیا، اور ہم نے سوچا کہ اگر ہندوستان نے ہمیں مجبور کیا، شملہ ایگریمنٹ میں ہم نے ان کے ساتھ مانا کہ ہم بائیلیٹرل اٹھائیں گے اس ایشو کو. جی، اور دوسرے اس وقت یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک شکست خودگی کا مائنڈ سیٹ تھا، وہ برقرار رہا کسی طریقے سے. اس کے بعد ہم 2 طرفہ مذاکرات میں چلے گئے. 2 طرفہ مذاکرات ایک سراب ثابت ہوئے، ان سے کچھ نکل نہیں سکا. ہندوستان نے ایک قسم کا اس کے اوپر ویٹو حاصل کر لیا کہ ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، کس وقت ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے مذاکرات کا. تو اب آپ دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے بائیلیٹرل مذاکرات کی، اور اقوام متحدہ میں یا دوسرے بین الاقوامی اداروں میں جس شد و مد کے ساتھ، جس زور کے ساتھ ہمیں وکالت کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. آپ نے کہا کہ بائی لیٹرل میں ہم نے غلطی کی، 1971 کے بعد سے بائی لیٹرل پہ ہم کشمیر کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کلبھاشن یادو کے ایشو میں دیکھیں کہ ہندوستان جب چاہتا ہے تو ملٹی لیٹرل فورم اور یونائٹڈ نیشن کو بھی استعمال کر لیتا ہے. وہ 1999 میں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ICJ میں، ICJ فیصلہ کرتی ہے کہ ہندوستان جو کہتا ہے کہ جورسڈکشن نہیں بنتی، حالانکہ 16 پاکستانی سروس مین شہید ہو جاتے ہیں، سارا ملبہ جہاز اٹلانٹک کا رن آف کچھ میں پاکستانی سائڈ پہ گرتا ہے، پاکستان ہیز دی ایویڈنس، لیکن کورٹ کہتی ہے کہ جورسڈکشن اس کی نہیں ہے. اب ہم جب جا کے یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جورسڈکشن نہیں ہے، کلبھاشن کے کیس میں کورٹ کہتی ہے جورسڈکشن ہے اور اسٹے دے دیتی ہے، تو ہم تو دونوں فورا کو یوز نہیں کر پا رہے، ملٹی لیٹرل کو بھی نہیں یوز کر رہے، بائی لیٹرل کو بھی نہیں کر پا رہے. دیکھیے، بائی لیٹرل تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اے کانٹرڈکشن ان ٹرمز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سہ فریقی معاملہ ہے، سہ فریقی تنازع ہے. سہ فریقی؟ جی، اس میں پاکستان ہے، ہندوستان، مسئلہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں، پاکستان، ہندوستان نہیں، تیسرا فریق اہل جموں و کشمیر ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے رائے دینی ہے، انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. ایک چوتھا فریق بھی ہے اور وہ ہے اقوام متحدہ، کیونکہ اسی نے قراردادیں پاس کی، اسی نے جو ہے اہل جموں و کشمیر کے حق کی خود ارادیت کو تسلیم کیا اور ایک قسم کا وعدہ کیا کہ اس پورے کے پورے عمل کو پانچواں فریق بھی بن گیا ہے. ہندوستانی خود ہی کہہ رہے ہیں پانچواں فریق بھی بن گیا. پھر چین بھی ہے. چین کا ایک براہ راست یا بالواسطہ طور پر تعلق ضرور ہے، کیونکہ وہ بھی اس ٹیریٹری کا حصہ ہے، لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق نہیں. آج کل جو خبریں آتی رہتی ہیں کہ ہندوستان ظلم و ستم کر رہا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس کی محض ایک وجہ یہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کے ظلم و ستم کے باوجود ہندوستان کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ڈسپائٹ آل دس بیک گراؤنڈ، 2016 کے سمر کے بعد سے، اگست کے بعد سے، مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے جس قسم کی صورتحال رہی کہ 1500 چہرے جو ہیں وہ چھلنی کر دیے گئے پیلٹس کے ذریعے، نوجوانوں کو مارا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ہڑتالیں رہیں، شہر بند رہے، اس کے باوجود بھی بین الاقوامی کمیونٹی کی کوئی توجہ جو ہے وہ کشمیر کی میڈیا کی آئی تھوڑی سی، لیکن مرکوز نہیں ہو سکی. آخر کچھ تو ہمارا فیلئر ایسا ہے کہ ہم دنیا کو باور نہیں کرا سکتے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں دنیا کو اس میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ بڑی حد تک، لیکن میں اضافہ کروں گا کہ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم نے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے. ورنہ جو ہندوستان نے حربے استعمال کیے، جس قسم کا ظلم و ستم کیا، اس نے جس قسم کی سیاسی اور معاشی رشوتیں دی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، تو اس سے یہ مسئلہ دفن ہو جانا تھا، لیکن نہیں ہوا. آج تک زندہ ہے اور ہندوستان پریشان ہے کہ یہ کیسے زندہ ہے. اس حد تک آپ کی کامیابی ہے. آپ کی ناکامی یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے ظلم و استبداد سے کشمیریوں کو نہیں چھڑا سکے آج تک. وہ آپ کے جسم کا حصہ ہیں، وہ آپ کے شہری ہیں جن کے اوپر ہندوستان ظلم کر رہا ہے. کیونکہ اگر ہندوستان تاریخ کے دھارے کو فطری راہ پہ چلنے دیتا تو یہ پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا حصہ بن. اچھا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پاکستان کے لوگ بعض جو ہے اتنے ناشکرے ہیں اور ناسمجھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اسلامی تعاون تنظیم نے کچھ نہیں کیا. اچھا، OIC؟ جی OIC، اسلامی تعاون تنظیم. کیا کیا ویسے؟ لوگ ظاہر سوال تو پوچھتے ہیں. سن 1990 سے لے کر آج تک مسلسل ہر سال اقوام متحدہ اب کوئی قرارداد پاس نہیں کر رہی، لیکن وہ قرارداد پاس کر رہی ہے. انہوں نے ایک اسپیشل انوائے کشمیر پہ بنایا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے جو حقوق انسانی کا کمیشن ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر، اس کے اوپر کام کر رہا ہے. تو کہنے کا، اور جو ان کا سیکرٹری جنرل ہے وہ ہمیشہ اس سلسلے میں فعال اور متحرک ہوتا ہے. اچھا، اب دیکھیں کلبھاشن کے کیس میں بنیادی طور پہ ایک ایموشنل اپیل تھی ہندوستان کی کہ جی اس کی زندگی کو خطرہ، آپ انٹروین کریں، جس کو مان لیا ICJ نے. لیکن ہم اگر جائیں گے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں کوئی کشمیر میں جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، جو چہرے چھلنی آپ دیکھیں لڑکے لڑکیوں کے، 1500
بچوں کے چہرے چھلنی کر دیے گئے, ان کو نابینا کر دیا گیا. اس ایشو میں کیا ہم ICJ کو اٹھا سکتے ہیں اب جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ICC میں چلے جائیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلے جائیں, کچھ کہتے ہیں ICJ میں چلے جائیں. سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ عدالتوں میں بھی ہندوستان کے تعلقات ہیں. کیونکہ آپ نے ایک سوال پوچھا, اس کا میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان ہمارے نقطہ نظر کی پذیرائی کے راستے میں حائل ہے. پہلا یہ ہے کہ اس نے اسٹریٹجک الائنسز اس قسم کی ہوئی ہیں, امریکہ سے کی ہے, یورپین ممالک سے کیے ہیں. اس نے ان کو جھانسا دیا ہے کہ وہ چین کا راستہ روکے گا اور اس سلسلے میں ان کا ہاتھ بٹائے گا. دوسرا یہ ہے کہ میں گیا ہوں, برسلز بھی گیا ہوں, نیو یارک گیا ہوں, واشنگٹن DC گیا ہوں. میرا تاثر یہ ہے, اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے دوہرے معیار اس وجہ سے ہیں, وہ اپنی آواز کشمیریوں کے حق میں اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ان کے ہندوستان سے معاشی مفادات وابستہ ہیں. بالکل. تو یہ دو چیزیں آپ کے راستے میں حائل ہیں. انٹرنیشنل فورا جو ہیں وہ کوئی قانونی نقطے پہ فیصلے نہیں کرتے, بلکہ وہ ایک لابنگ اور آپ کی پولیٹیکل پاور پہ فیصلہ ہوتا ہے. بالکل درست ہے. ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا, انگریزی میں ریال پالیٹک کہتے ہیں. تو پھر تو خان صاحب ہمیں جانا نہیں چاہیے تھا. جو سینسیبل ڈیسیجن تھا کہ ہم کوئی ڈپلومیٹک حل ایسا نکالتے پولیٹیکل کہ ہم ان کو کرنے دیتے ایکس پارٹی فیصلہ, ہم اس کے اندر جا کے کھڑے نہ ہوتے. اب تو بائنڈنگ ہو گیا. دیکھیے جی, جو جب ایک واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد ہر شخص کی 20-20 کی بصارت ہو جاتی ہے, 20-20 ویژن ہو جاتا ہے. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا, میں تو نہیں چلیے کچھ لوگ کر کے مر گئے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دفتر خارجہ نے باقاعدہ تجزیہ کیا ہوگا, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے ہوں گے. نہ جائیں تو ہندوستان کیا پروپیگنڈا کرے گا, گئے تو ہندوستان کیا کرے گا, یا اسے فیس کرنا چاہیے. کوئی چیز ہم نے چھپانی تھی, یعنی ہم نے جو اقدامات کیے وہ قومی قوانین کے مطابق کیے جو پاکستان میں ہوئے, اور پھر جو ہے بین الاقوامی قانون بھی اطلاق پذیر ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کے اوپر بحث و تبحث ہو سکتی ہے. یہ بتائیں کہ اب جو سی پیک پہ ہندوستان کی ایک ریزرویشنز ہیں, وہاں پر تو ہندوستان کی ریزرویشن ہے, اس کو بھی لے کے جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ میں کسی جگہ چین کے حوالے سے. میں اس پہ کیا سرائی نہیں کروں گا اور انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پہلے ہی قرارداد پاس کر کے 1 بیلٹ 1 روڈ, اور اسی کا حصہ ہے سیپیک, اس کی توثیق کر چکی ہے. یعنی ایک سلامتی کونسل میں, اور اس کے بعد اقوام متحدہ اس کے پیچھے ہے, بہت سے یورپین ممالک کے مفادات اس سے وابستہ ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ. تو پولیٹیکل ہوا نا پھر کہ وہاں پر سی پیک کو 1 بیلٹ 1 روڈ کو پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے. جی بالکل. نہ صرف چین کی, اب جو ہے دوسرے ممالک جو ہیں, صرف خطے کے ہی نہیں بلکہ یورپ کے, میں نے کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, تو ان کی بڑی گہری دلچسپی ہے سی پیک میں. ہندوستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے گلگت بلتستان پہ اعتراض کر کے سی پیک سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے سے صلح نہیں کر رہا, ہمارے ٹریڈ انٹیگریشن نہیں کر رہا, پاکستان کی فوج جو ہے وہ بیسکلی مسئلہ ہے, اگر فوج نہ ہوتی, یہ ڈکٹیٹ نہ کرتی تو بڑے اچھے تعلقات ہو جاتے. سو یو ڈونٹ بائی دیٹ. یہ بھی ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. انہیں کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اداروں کو آپس میں لڑایا جائے, اور انہوں نے یہاں مختلف لابیز بھی کریٹ کر دی ہیں. کچھ جو ہے ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے, تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اصل میں بات یہ انہوں نے علل اعلان کہا ہے. یہ میں کوئی میڈیا میں بھی نظر آتے ہیں اعلی کار ان کے. نہیں, میں ایسا نہیں کہوں گا. میڈیا کا بہت مثبت رول ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے بڑا زبردست دفاع کرتے ہیں. جب ہندوستان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے, وہ اوڑی کا ہو یا کوئی اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو, تو ہمارا میڈیا جو ہے ڈٹ جاتا ہے. مجھے اس کے اوپر فخر ہے. وجہ کیا ہے خوشحال پاکستان کو, خوشحال یا آزاد کشمیر کو, پاکستان کو خوشحال اور سٹیبل کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی وجہ تو ہوگی نا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب لوگ ناکام ہو کے ہندوستان کے اوپر آ کے گریں گے اور ہندوستان انہیں اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرے گا. اب وہ یہ دے رہے کہ پاکستان جو ہے اور کشمیری جو ہیں یہ مغربی ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, وسطی ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, افریقہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ان کی معیشت جو ہے اس کے تانے بانے ادھر جا کے جڑیں گے, تو یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قراقرم ہائی وے کب بنی تھی؟ 73 میں, 78 میں, 79 میں, مطلب 70 کی دہائی میں بنی. بھٹو صاحب کے زمانے میں جی اس کا آغاز ہوا تھا. اس کا افتتاح جو ہے وہ کوئی میرا خیال 75 کہہ لیں. جی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس کے اوپر ہندوستان نے اعتراض اتنا کیوں نہیں کیا بآواز بلند. یہ تو وہی شاہراہ ہے جو کشادہ ہو رہی ہے. اچھا, اب یو بینگ دا چائنا ایکسپرٹ, آئی مین اٹس اے اسٹرینج تھنگ, پہلی دفعہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ایک پریزیڈنٹ چائنا ایکسپرٹ بھی ہے, اور سی پیک بھی ساتھ ہو رہا ہے. تو ہاؤ آر یو برنگنگ سی پیک ٹو چائنا ٹو کشمیر؟ ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ خود پورے کا پورا سی پیک کامیاب ہو رہا ہے, اقتصادی راہداری کامیاب ہو رہی ہے. اس کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس جو ہیں بہت جلد اپنے نتائج دکھا دیں گے. آزاد کشمیر کہاں فٹ ہوتا ہے؟ آزاد کشمیر میں 4
اس وقت جو پروجیکٹس ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. 2 اس زیر تکمیل ہیں. ایک کروٹ ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, وہ 720 میگا واٹ کا ہے. دوسرا کوہالہ کے اوپر کام شروع ہو جائے, کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ. یہ مانسیرا سے جڑ رہا ہے؟ نہیں, کوہالہ تو یہ دریائے جھیلم. ایکسس کہاں سے لے رہے ہیں سی پیک کے ساتھ آپ لوگ؟ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. 2 اور پروجیکٹس ہیں. ایک پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے ایکسپریس وے کے لیے, ایک ایکسپریس وے یہ مانسیرا سے, اس کے بعد آئے گا مظفر آباد سے میرپور. دس از این ایکسپریس وے جو ہمیں ڈائریکٹلی کنیکٹ کر دے گی ود سیپیک. امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک اور پروجیکٹ ہے وچ از میرپور میں ہے, اور اصولاً منظور ہوا ہے کہ جو پاکستان کو 9 انڈسٹریل زونز دی جا رہی ہیں ان میں سے ایک زون میرپور میں قائم ہوگی. یہ صنعتی زون ہے. تو اس لیے امپیکٹ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا بہت ہی پوٹینشیل موجود ہے, معاشی استعداد موجود ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, اور اس کے وسائل بے تحاشا ہیں, وہ معدنی وسائل ہوں, انسانی وسائل ہوں, زرعی وسائل ہوں. آزاد کشمیر مالا مال ہے. وہ کیا 3 چیزیں آپ سجیسٹ کریں گے جو ہمیں کرنی چاہیے پاکستانیوں کی حیثیت سے, یا پاکستان کی حکومت کو کرنی چاہیے تاکہ کشمیر جو ہے اس کو دنیا انڈرسٹینڈ کر سکے اس کے ایشو؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان سے مت ڈریں. اس کے سائز سے, اس کی رعونت سے, اس کی فوجی طاقت سے مت ڈریں. کھڑے ہو جائیں. آپ کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. جب آپ یہ مائنڈ سیٹ چینج کر دیں گے تو اس وقت تمام چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی. دوسرے یہ ہے کہ باہر کی دنیا میں جہاں ڈائسپورا کمیونٹی ہے ان کو استعمال کریں, اسی ذہانت کے ساتھ استعمال کریں جس سے ہندوستان نے کیا ہے, اسی چابک دستی سے کریں جس سے چین نے کیا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرے یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تیسری ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تیسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان آپ کو فوجی طور پر شکست نہیں دے سکتا, نہ حملہ آور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, LOC کے اوپر وہ ہمارے سویلینز کو مارتا ہے, لیکن وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. لیکن ایک میدان میں اس نے آپ کو واضح طور پر شکست دے دی ہے, اور وہ ہے ابلاغ کا میدان. انفارمیشن وارفیئر, نیریٹو شیپنگ. نیریٹو جو اس کی ایکسٹینشن ہے وارفیئر کی, وارفیئر ان کشمیر, کہ مطلب یہ ہے کہ وہ مینیج کر رہا ہے اس کو ساری دنیا میں. یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, یہ جو لڑکے لڑکیاں, یہ دہشت گرد ہیں, ملیٹنٹس ہیں, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, وہ غیر مسلح لوگ ہیں. لیکن ہندوستان نے تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ دنیا کے خطرناک ترین دہشت گرد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں, اور ان کو پاکستان کی پشت پناہی حاصل ہے. میں ابھی LOC پہ گیا ہوا تھا. اتنی اونچی اور 2 یا 3 لیئرز میں انہوں نے وہ فینس لگائی ہوئی ہے. وہاں الیکٹرانک سرویلنس ہے, وہاں تھرمل امیجنگ ہے, موشن سینسر موجود ہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو وہاں سے کراس کر رہے ہیں. بالکل غلط. میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیپینڈ کرتا ہے ابلاغ پہ آئیں. اور ابلاغ جو ہے وہ صرف جنوبی ایشیا میں نہیں, ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہے. جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں یا جو اپنی آبادیوں کو جن چیزوں کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہندوستان نے یہ جنگ جیتی ہے یورپ میں, یہ شمالی امریکہ میں جیتی ہے, اب ساری دنیا میں. بلکہ میں جب چین میں تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ چینیوں کے اوپر کام کر رہے تھے تاکہ کوئی ان کے اور ہمارے درمیان دراڑ آئے, اور یہی دلیل استعمال کرتے تھے. تو میں کہتا ہوں میں نے 3 گنوا دی. اہم ترین جو ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے کیا ہے, تو وہ انفارمیشن وارفیئر ہے. اور اس میں اضافہ کروں گا, یہ میرے اپنے جو 6 نکات میں شامل ہے ایک چیز, کہ کامیاب پاکستان, کامیاب کشمیر, مضبوط پاکستان, مضبوط کشمیر. اگر یہ آپ کا ہدف نہیں ہوگا اور اس کے اوپر آپ مسلسل جد و جہد نہیں کریں گے تو مسئلہ کشمیر اپنی جگہ پہ رہ جائے گا. بہت شکریہ جناب سردار مسعود خان صاحب. پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر ہمیں بتا رہے تھے, جو غالباً سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ بھارت کی جو سپیریورٹی ہے وہ اس انفارمیشن وارفیئر میں ہے جو اس نے پاکستان کے خلاف اور کشمیر کے خلاف انلیش کی ہوئی ہے. بہت شکریہ.